السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق اور ہر جاندار کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ صرف ایک جہاں اور ایک کائنات کے نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر فریاد کی کہ میرا مالک مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہیں دیتا اور نہ آرام کرنے کے لیے کوئی وقت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش ہے کہ مجھے اس سے نجات دلائے اور اس سے سفارش کرے کہ وہ میرا خیال رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بتایا اور تمام صورتحال پوچھی۔ اس نے اس بات اور زیادتی کو تسلیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ کو فروخت کر دے یا اس کے کھانے اور آرام کا خیال رکھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور آئندہ اس بے زبان کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبری کی دلیل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ میری گواہی دے گا۔ اس شخص نے جواباً کہا، اگر یہ درخت بول کر آپ کی سچائی کی گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ خدا کے حکم سے درخت سامنے آ کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تب وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقتوں پر قلب سے ایمان لے آیا اور دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال ہوا۔ حضرت علمہ بن محمد تقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن مقام تبوک پر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ طلوع فجر کا وقت تھا۔ سورج عجیب و غریب چمک دھمک سے نکلا جیسا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے؟ سورج اس چمک دھمک سے طلوع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، آج معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ شریف میں انتقال کر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عظمت انہیں کیسے ملی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کو کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پرمار کر سب حجابات دور کر دیے اور جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کی 2 صفیں بنا کر جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے دولت قطع سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا علم اس راستے کی خوشبو سے ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے تشریف لے جاتے وہ تمام راستہ عطر و مشک اور گلاب کی خوشبو سے زیادہ معطر ہو جاتا۔